اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو تم خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ سے، پاکیزہ مال میں سے، ما کسب تم جو کمایا تم نے، ومما اور تم خرچ کرو اس مال سے جو اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور مت تم ارادہ کرو، الخبیثہ ناکارہ مال خرچ کرنے کا، منہ تنفقون اس سے تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ اور نہیں ہو تم لینے والے وہ ناکارہ مال، الا مگر ان تغمضوا یہ کہ تم چشم پوشی کرو گے، نگاہ چرا کر لو گے، چراؤ گے، نگاہ چراؤ گے فی اس مال کو لیتے وقت، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غنی بے نیاز، حمید خوبیوں والا ہے، الشیطان شیطان، یعیدکم ڈراتا ہے تمہیں، الفقر محتاجی سے، غربت سے، ویأمرکم اور شیطان مشورے دیتا ہے تمہیں، بالفحشاء بے حیائی کے کاموں پر خرچ کرنے کے، واللہ اور اللہ تعالی، یعیدکم وعدہ دیتا ہے تمہیں، مغفرت کا، بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کا، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسعت والے، علم والے ہیں۔ یؤتی الحکمت دیتا ہے اللہ تعالی دین کی سمجھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ومن اور جو شخص یؤتا دیا گیا، الحکمت دین کی سمجھ، فقد اوتیا پھر تحقیق دیا گیا، خیرن کثیرا بہت زیادہ بھلائیاں، وما یذکر اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب عقل والے، وما انفقتم اور جو بھی تم خرچ کرو، من نفقت کوئی مال، او نظر تم یا تم منت مانو، من نظرین کوئی منت، فإن اللہ پھر بے شک اللہ تعالی، یعلمہ جانتا ہے اس خرچ کرنے کو اور اس منت کو، من نفقتن کا معنی کوئی خرچ کرنا بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی خرچ کرنا یا تم منت مانو کوئی منت، پھر بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کا، من انصار کوئی مددگار، ان تبدو اگر تم ظاہر کر کے کرو، الصدقات صدقات، فنعما ہی پھر کیا ہی اچھے ہیں وہ صدقات، وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم چھپاؤ ان صدقات کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور تم دے دو وہ صدقات محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پھر وہ بہتر ہیں تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اور دور فرما دیں گے اللہ تعالیٰ تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ تعالی، بما تعملون خبیر خبردار ہیں، بما تعملون ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ لیسا علیکا اور نہیں ہے تیرے ذمہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہداہم ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر کوئی مال، فلانفسکم پھر تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہے، وما تنفقوا اور وما تنفقون اور نہیں تم خرچ کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ مگر تم اور نہیں تم خرچ کرو، الا ابتغاء وجہ اللہ مگر تم خرچ کرو اللہ تعالی کی رضامندی کی تلاش میں۔ یہاں پہ اگر نہیں والا معنی نہ کریں تو اس طرح کریں گے، وما تنفقون اور جو بھی تم خرچ کرو، الا ابتغاء وجہ اللہ تم خرچ کرو اللہ تعالی کی رضا کی تلاش میں، وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر کوئی مال، یوفا الیکم پورا پورا دے دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا، نہیں تمہارا حق مارا جائے گا۔
लिलफुकराई, फुकरा के लिए, सदकात फुकरा के लिए हैं, अल्लदीना जो फुकरा जो मुहताज, उफसिरू रोके गए, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में, ला यस्ततीऊना नहीं वो फुकरा ताकत रखते, ज़रबन सफर करने की, चलने फिरने की, फिल आज़ी जमीन में, यह सबुहुमुल जाहिलु ख्याल करता है उनके मुतालिक जाहिल, अगनिया कि वो दौलतमंद हैं, मिनत तअफ्फुफी सवाल से बचने की वजह से, तारिफुहुम बिसीमाहुम तू पहचानेगा उनको उनके चेहरों से, ला यसअलून अन्नासा नहीं वो मांगते लोगों से, इल्हाफन चिमट कर, वमा तुनफिकू और जो भी तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन कोई माल, फ़इन्नल्लाह फिर बेशक अल्लाह ताला बिही उसको अलीमुन जानता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह से पूरा रुकू जो है इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में है, और ये बहुत ही खूबसूरत जो है इस्लाम का एक रुकन है, इस्लाम का एक रुकन तो नहीं है, रुकन से ज़रा हट के ही है, रुकन से रिलेटेड है, लेकिन बहुत खूबसूरत काम है, ये खूबसूरत अमल है। जिसको अल्लाह ताला इसकी समझ दे दे, समझें कि उसकी दुनिया आखिरत जो है संवर गई। क्योंकि एक चीज जो है वो हमें समझनी चाहिए कि हम तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, तो हम उसके लिए देखते हैं कि हम जिसके साथ भी तिजारत कर रहे हैं, जिसके साथ भी मिलके बिजनेस कर रहे हैं, वो जो है वो बहुत ज्यादा दयानतदार हो, बहुत ज्यादा अच्छा हो, पेमेंट करने में भी, वसूल करने में भी, हर लिहाज से बेहतरीन हो। हम कोई ऐसा बंदा तलाश करते हैं। तो और वहाँ पे तिजारत में हमें जो है कंफर्मेशन भी नहीं होती कि हम जो तिजारत कर रहे हैं उसमें हमें फायदा ही होगा, बल्कि हम एक रिस्क ले रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के साथ जो तिजारत है ये रिस्क नहीं है, ये 100 से भी ज्यादा परसेंट जो है ये अ, सच्ची बात है कि अल्लाह के साथ की हुई तिजारत का 70 गुना तो जरूर मिलेगा दुनिया में, 10 गुना दुनिया में मिलेगा, 70 गुना आखिरत में मिलेगा। और इससे भी ज्यादा अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, नियत के हिसाब से जिसके लिए अल्लाह ताला चाहेंगे 700 गुना से भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो सिर्फ ये एक माइंड सेट है, अगर हम अपना माइंड सेट ऐसा बना लें कि अपने आप को यकीन दिलाएं इस बात का कि मैं अल्लाह ताला के साथ तिजारत कर रही हूँ और इस तिजारत में मुझे नुकसान नहीं हो सकता, और यकीन करें कि आप इसका तजर्बा करके एक बार देखें, आपको किसी और के साथ तिजारत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको 10 गुना तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, हो सकता है 70 गुना भी दुनिया में मिल जाए, और 700 गुना जो है वो आखिरत के लिए अल्लाह ताला संभाल के रखते हैं आपके लिए। और वहां तो बहुत ज्यादा जरूरत होगी, वहां तो एक एक पाई के लिए इंसान तरस रहा होगा। अल्लाह ताला हमें अभी कदर दे दें, और अभी अल्लाह ताला हमें इस चीज की समझ दे दें कि हम उसकी राह में खर्च करना शुरू कर दें अपने लिए। क्योंकि इन्हीं आयत में भी अभी हमने पढ़ा है कि अल्लाह फरमाते हैं जो भी तुम खर्च करोगे तुम्हारी अपनी जानों के लिए है, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं, किसी के साथ कोई नेकी नहीं। अच्छा जी, आयत देखते हैं। पहली आयत ही बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने हमें आईना दिखाया है एक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, ए ईमान वालो, उस माल में से जो तुम कमाते हो, या उस गल्ले और अनाज में से जो तुम जमीन से निकालते हो, जो हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं, उसमें से उम्दा खर्च करो। अनफिकू मिन तय्यिबात, उम्दा खर्च करो, अच्छे वाला जो है वो खर्च करना, ठीक है। इल्ला वलस्तुम बि आखिदी वला तयम्ममुल खबीस, जी वला तयम्ममुल खबीस, और नाकारा माल खर्च करने का इरादा मत करना। अब मुझे भी और आपको भी देखना है अपना आप इसके अंदर, इस आयत के अंदर, वलस्तुम बि आखिदीही इल्ला अन तुगमिजू फीह, क्योंकि ऐसा नाकारा माल कि अगर वो तुम्हें दिया जाए तो तुम उसको नहीं लोगे। हाँ, तुम
نگاہیں چرا کر شرمندگی کے ساتھ اور برے دل کے ساتھ لے لوگے، کیونکہ تم محتاج ہو، اور تم نے اگر یہ ناکارہ بھی نہ لیا تو پھر تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو مال کے اندر سے گھٹیا مال ہوتا ہے، پھل اگر ہمارا آتا ہے، پھل میں سے ہم خراب پھل نکال کر الگ کر لیتے ہیں اور اچھے والا جو ہے سٹور کر لیتے ہیں، خراب جو ہے کہتے ہیں کسی کو دے دیتے ہیں، چلیں کوئی کھا لے گا۔ اور اسی طرح ہماری کمائی میں سے دکاندار جو ہیں ان کے پاس جو چیز ایکسپائر ہو رہی ہوتی ہے، یا جو کپڑا جو ہے وہ ٹرینڈ سے نکل چکا ہوتا ہے اور وہ بک نہیں رہا ہوتا شاپ کے اندر، یا کچھ بھی ایسا جو بھی جس چیز کی بھی شاپ ہے، جب وہ بالکل ایکسپائر ہونے کے قریب جو چیزیں ہوتی ہیں، اکثر دکاندار ایسے کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکالنی ہے تو چھانٹی کرو جی، سامان کی چھانٹی کرو، سامان میں سے چھانٹی کر کے جو چیزیں ایکسپائر ہونے کے قریب ہوتی ہیں، یا وہ کپڑا جو ٹرینڈ سے نکل چکا ہوتا ہے، وہ آج سے 20 سال پرانا کپڑا، وہ نکال کے زکوٰۃ کے مال کے اندر ڈالی جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ چونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے اس وجہ سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اسی طرح ہمارا اپنا معاملہ بھی ہے، ہم نے جو کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے، ہم گھر کے اندر سے ہم پرانی چیزیں نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، دینی چاہیے، ایسا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانی نہ دیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جب بھی دیں پرانی ہی دیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ ایسی چیز دینا کہ اگر تم محتاج ہوتے اور تمہیں کوئی دیتا تو تم اس وقت وہ چیز لیتے ہوئے شرمندہ نہ ہو رہے ہوتے، کیونکہ لینے والا تو مجبور ہوتا ہے، اس ٹائم اس کو مجبوری ہوتی ہے کہ اگر وہ گھٹیا مال بھی آپ سے وصول نہیں کرے گا تو وہ کیسے گزارا کرے گا۔ لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، ہمیں اپنی آخرت کا کتنا یقین ہے کہ وہاں جا کے ہم نے یہی گھٹیا چیزیں وصول کرنی ہے، واپس لینی ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ تو جس کو جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی ہی وہ بہترین چیز خرچ کرے گا۔ ہم چوتھے پارے کے شروع میں انشاءاللہ پڑھیں گے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اس مال سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ آیات سنی تو انہوں نے اپنے پسندیدہ باغات، پورا باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ ہمارا عمل دیکھیے کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل دیکھیے کیا ہے۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے کہ ان کے سامنے آخرت ایسے ایک کھلی پڑی تھی جیسے ہمارے سامنے آج کا دن کھلا پڑا ہے، اور ان کو یقین تھا کہ جب ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے تو ہم نے یہی وصول کرنا ہے جو ہم دے رہے ہوں گے، تو وہ اپنی بہترین چیزیں اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے۔ واللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خرچ کرتے ہوئے یہ چیز یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے سے لینے کی، کیونکہ وہی تو تمہیں دے رہا ہے، اور کائنات کے اندر جو تمہیں دولت مند ترین انسان نظر آتا ہے اس کو بھی اسی نے ہی دیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ تو تمہیں نیکی کا ایک موقع عطا فرما رہا ہے، وہ تمہیں تمہارے بینک کے اندر، تمہارے بینک بیلنس میں غریبوں کا حصہ رکھ کے صرف تمہیں ایک مرتبہ دینا چاہتا ہے، دنیا میں بھی تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، اور تمہارے لیے آخرت کا کچھ سامان تمہارے ہاتھوں سے تیار کروانا چاہتا ہے، صرف یہ وجہ ہے، ورنہ وہی رب جس نے آپ کو دیا ہے وہی رب اس غریب کو بھی دے سکتا تھا جس کو آپ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور پختہ ایمان عطا فرمائے تاکہ ہم نیک اعمال کرنے میں جھجکے نہیں اور ڈرے نہیں کہ ہم کہیں غریب نہ ہو جائیں۔ اگلی آیت میں یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر، جب بھی تم خرچ کرنے لگتے ہو تو شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے،
غربت سے ڈراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گی، دیکھو تمہاری اپنی کتنی ضروریات ہیں، بجلی کے بل کتنے زیادہ آ جاتے ہیں، کھانا جو ہے 3 وقت کا پورا نہیں ہوتا، اور گروسری جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور بہت ساری چیزیں، رشتہ داروں کے اندر لین دین کے کتنے اخراجات ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں شیطان تمہیں یاد دلاتا ہے اور تمہیں خرچ کرنے سے روک دیتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور دوسری طرف شیطان تمہیں بے حیائی کے کاموں کا مشورہ دیتا ہے، یعنی جب کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے یا کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہے تو اس پہ خرچ کرتے ہوئے تم بالکل نہیں ڈرتے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اس وقت تم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اتنا پورا گھر پھولوں سے نہ سجایا اور لائٹنگ نہ کروائی اور ایکسٹرا جو ہے بیکار چیزیں جو ہیں اخراجات، مہندی کا خرچہ نہ کیا جس کا نکاح کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، سراسر ایک یہودیوں والی ہندوؤں والی رسم ہے، تو ایسے کاموں میں شیطان تمہیں یہ یاد نہیں کرائے گا کہ تم غریب ہو جاؤ گی، تمہارا گزارا کیسے ہوگا، جو اتنے قرض لے کر یہ ساری رسمیں کر رہے ہو وہ قرض کون اتارے گا۔ اس وقت وہ تمہیں مشورے دے گا کہ دیکھو شادی صرف ایک دفعہ ہوگی اور بار بار تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہونی، آج جو کچھ کرنا ہے، جتنا انجوائے کرنا ہے کر لو، ساری دنیا کو بتا دو کہ تمہارے جیسی شادی کسی نے نہیں کی۔ اس طرح کی باتیں دماغ کے اندر گول گول کے ڈالتا ہے شیطان، اور انسان جو ہے وہ اس کی کہی ہوئی باتوں کے پیچھے فوراً بھاگنے لگ جاتا ہے۔ اس وقت اس کو یاد نہیں آتا کہ یہ قرض جو میں اٹھا رہا ہوں یہ میں کہاں سے پورا کروں گا، یا اگر اللہ نے اتنا دیا ہوا بھی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ سارے کا سارا میرا نہیں ہے بلکہ غریبوں کا حق اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوں جو سمپل سی شادی نہیں کر پا رہے اپنے بچوں کی، میں ان تک یہ پہنچا دوں اور میں اپنے بچے کی بھی شریعت کے حدود کے اندر اندر رہ کر شادی کروں۔ اور باقی بھی اس کے اندر آپ برتھ ڈے کا فنکشن بھی لے سکتے ہیں۔ برتھ ڈے آج عذاب بن چکا ہے ہماری قوم کے لیے، جبکہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے دین میں۔ کہیں سے بھی پیچھے آپ اپنی تاریخ میں دیکھیں، صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، کہاں پہ کسی نے اپنی جنم دن منایا؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے، سراسر ہندوؤں کی رسم ہے، اور ہم نے آج اس کو عذاب جان بنا لیا۔ اگر کوئی ہمیں وش نہیں کرتا تو ہم اس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں ٹائم پہ وش نہیں کیا، 12:01 پہ جس نے وش کر دیا بس وہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ دوست ہے، سب سے بڑا چاہنے والا ہے۔ جس نے اس سے آگے پیچھے کیا یا لیٹ کیا ہم اس سے بولتے نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ عذاب ہم نے اس کو بنا لیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیا کیا خرافات جو ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کرنے والا جو ہے بے وقوف لگتا ہے، اتنی زیادہ مقبول اور مشہور ہو چکی ہیں اور عام ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی اس بارے میں بات کرے تو وہ پاگل لگتا ہے کہ یہ کیسا پاگل انسان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں معاشرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ جب بے حیائی کا کوئی کام ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، تو اس وقت شیطان تمہیں مشورے دیتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، محتاجی سے ڈراتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کے وعدے دیتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، تمہارے اوپر فضل و رحمت فرماؤں گا۔ اور اس چیز کی ہمیں، یہ چونکہ روحانی چیزیں ہیں، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اپنی روح کو خوراک نہیں دینا چاہتے، اور ہم اپنے جسم کی خوراک کے لیے جو ہے پوری تگودو کر رہے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے، علم والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، سبحان اللہ، دین کی سمجھ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں دین کی سمجھ دیتا ہوں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور یہ بھی دین کی سمجھ ہی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے آپ نے کہاں پہ خرچ کرنا ہے اور کہاں پہ خرچ نہیں کرنا۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو دین کی سمجھ دے دی گئی اس کو گویا کہ خیر کثیر دے دی گئی۔
اس جتنی بھلائیاں کسی کے پاس نہیں جس کے پاس دین کی سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دیں اور باعمل بنا دیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے وقوف جو ہیں ان کو ان باتوں سے کوئی نصیحت نہیں ملتی، جو عقل والے ہیں ان کو نصیحت ملتی ہے۔ عقل مند انسان دین کی باتوں سے سمجھ حاصل کر لیتا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کچھ بھی خرچ کرنا، او نظر تم من نظرین، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی منت مانتے ہو، منت ماننے میں آپ کھانا وغیرہ بھی منت میں مان سکتے ہیں کہ اگر میری فلاں ضرورت پوری ہو گئی تو میں وہ ربا کو کھانا کھلاؤں گی، یا آپ کسی کے پاس کوئی کسی کی حاجت ہے تو اس کو وہ کام کروا کے دے سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی منت آپ مان سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور روزے کی بھی منت مان سکتے ہیں، نوافل کی منت بھی مان سکتے ہیں، تو مال خرچ کرنے کی منت بھی مان سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا جو بھی تم منت مانو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس لیے لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو کہ میں نے اتنا کیا اور اتنا کیا۔ اللہ جانتے ہیں جس کے لیے آپ خرچ کر رہے ہو، اگر لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہو تو لوگوں کو بتاتے رہو، اگر اللہ کے لیے خرچ کیا ہے تو پھر لوگوں کو مت بتاؤ۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، پھر صدقہ کرنے کے دو طریقے بتائے کہ اگر تم ظاہر کر کے کر دو صدقے تو بھی بہت اچھے ہیں، یعنی لوگوں کو ترغیب ہوگی، لوگ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور اللہ نے اس کو کتنا نوازا ہوا ہے، تو یقیناً اس کو اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہی برکت دی ہوگی، تو مجھے بھی خرچ کرنا چاہیے، اس نیت سے کہ لوگ مجھے دیکھ کر ترغیب حاصل کریں۔ آپ اگر صدقہ ظاہر کرتے ہو تو بھی بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم اس کو چھپاؤ اور چھپا کر خاموشی سے فقراء کو، محتاجوں کو دے دو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے ظاہر کرنے سے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور صدقہ کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ دور کر دیں گے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو فوراً صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ چیز آپ نوٹ کر لیں ضرور، جب بھی کبھی لگے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میرے سے گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت صدقہ ضرور کر دیا کریں، زیادہ بھی کر دیا کریں اگر زیادہ کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بعمل بنائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے کہ کافر جو ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخرت بالکل عیاں تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہوئی بھی تھی، اور اگر نہ بھی دکھائی ہوتی تو ایک نبی کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، تو آپ بہت پریشان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، تو آپ نے فرمایا لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم زیادہ تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے، ہر وقت روتے رہو گے آخرت کے بارے میں، اگر تمہیں وہ علم مل جائے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے کہ کافر لوگ جو ایمان نہیں لا رہے وہ کیسے ابدی جہنم کو برداشت کریں گے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہم سامنے والے کو نہیں دے رہے ہوتے، ہم اپنے لیے سیو کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھے جیسے ہم کسی کو اپنی رقم کچھ دے کر، اماؤنٹ دے کر بھیجتے ہیں کہ بینک میں جمع کروا دو، تو وہ صرف ایک درمیان میں ذریعہ بنتا ہے، جس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ ایک ذریعہ بنتا ہے ہماری آخرت میں جمع کروانے کا۔ دیکھیے وہ غریب کتنا معزز انسان ہوگا جو آپ سے وصول کر رہا ہے اور آپ کی اس بینک میں جمع کر رہا ہے جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے آپ کو وہ ذریعہ چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا کی تلاش میں خرچ کرنا۔
اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہمارے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی منشا، لوگوں کی داد کی طرف جو ہے منتظر ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو کوئی ہماری تعریف کرے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، کسی کی تعریف کے ساتھ ہی ہمارا نامہ اعمال اس چٹیل پتھر کی طرح صاف ہو جاتا ہے، جو پیچھے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا کہ بارش پڑی اور پتھر چٹان کے اوپر سے جو مٹی تھی وہ ہٹ گئی اور پیچھے ویسے کا ویسا صاف ستھرا چٹیل پتھر رہ گیا، اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوئی خرچ کرتے ہوئے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے یہ وعدہ کر رہی ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں واپس پورا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ یوفا الیکم، پورا 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 تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ تمہارا کوئی حق نہیں مارا جائے گا، ذرہ بھی حق نہیں مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑا، اللہ کی ذات سے بڑی تو کوئی جو ہے وہ گواہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضمانت دے رہی ہے کہ تم جو بھی خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا واپس لوٹایا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس پہ یقین دے دے۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، یہاں پہ ایک بہت پیارا اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ بتایا ہے کہ ہم کس چیز پہ خرچ کس پہ خرچ کریں۔ ایک اشارہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا دیا ہے کہ ہم کن لوگوں پہ خرچ کریں، کون زیادہ حقدار ہیں، اور ہمیں بھی ان کو غور سے سننا چاہیے، اور جب بھی خرچ کرنے کا خیال آئے، صدقہ کرنے کا خیال آئے تو ان لوگوں کو یاد رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ فقراء اور محتاج جو اللہ کی راہ میں روک دیے جاتے ہیں اور ان کو طاقت نہیں ہوتی کہ وہ زمین کے اندر سفر کریں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کو جاہل جو ہے سوال نہ کرنے کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہ بڑے دولت مند ہیں، حالانکہ وہ اللہ نے کیا فرمایا، فقراء ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، تو ان کو ان کے چہروں سے پہچانے گا۔ اس سے مراد علماء ہیں، علماء اور طلباء، کیونکہ آپ دیکھیں گے علماء بہت ویل ڈریس نظر آئیں گے آپ کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ممبر رسول پہ بیٹھنا ہوتا ہے، اور ممبر پہ بیٹھنے کے لیے ان کو ویل ڈریس ہونا پڑتا ہے، اور شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ پرانے پھٹے پرانے اور اڑے ہوئے رنگ کے سوٹ کے اندر جا کے امامت کروائیں۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جس کپڑے کا رنگ خراب ہو جائے اس کے ساتھ جماعت نہیں ہو سکتی، تو اس لیے علماء کو اپنا لباس اچھا رکھنا پڑتا ہے اور علماء کو جو ہے ویل ڈریس رہنا پڑتا ہے، لیکن وہ اصل میں فقراء ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ زمین کے اندر سفر کر سکیں، سفر کے اخراجات ان کے پاس نہیں ہوتے۔ دوسرا اس سے مراد طلباء ہیں، وہ طلباء جن کو مساجد اور مدارس میں روک دیا جاتا ہے، ان کو سفر کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی، وہ 6 مہینے 3 مہینے جو ہیں مدارس کے اندر بند رہتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ ہی کھانا پینا ہوتا ہے اور وہاں پہ ہی قیام کرنا ہوتا ہے، اور وہ کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی ان کے پاس ایسا نظام نہیں ہوتا جس کے ذریعے وہ کمائی کر سکیں اور اپنا گزارا کر سکیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یحسبہم الجاہل اغنیاء، جاہل ان کو دولت مند سمجھتا ہے، من التعفف، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، غیرت مند ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، غیرت کی وجہ سے کسی سے یہ کہتے نہیں کہ میری تنخواہ صرف 20,000 ہے اور 20,000 میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا اور آپ مجھے دیجیے، آپ میری مدد کیجیے، بلکہ وہ غیرت کے ساتھ جیتے ہیں اور پوری پابندی کے ساتھ 5 ٹائم اذان دیتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ غریب ہیں، یعنی ایک دولت مند جو چہرہ ہوتا ہے، کھاتا پیتا چہرہ، وہ اس کے اوپر ایک اور چیز چمک ہوتی ہے، کھانے پینے کی خوراک کی اچھی خوراک ہونے کی وجہ سے
لیکن علماء کا لباس تو اچھا ہوگا، لیکن ان کے چہروں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ طلباء کا لباس تو اچھا ہوگا، ان کے رہن سہن اور ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعفف کی وجہ سے آپ ان کو پہچان نہیں سکیں گے، لیکن آپ ان کے چہرے سے پریشانیاں جو جھلک رہی ہوں گی ان سے پہچان سکیں گے کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کو خرچ کرنے کا خیال آئے، خدا کے لیے ان امام مسجد کو دیں جو مساجد کے امام ہیں، ان علماء کو دیں جو ہمارے دین کے ستون ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا دین جو ہے وہ کھڑا ہے، اور ان طلباء کو دیں جو اللہ کی راہ میں دین سیکھ رہے ہیں، اور کل کو انہی کے کندھوں کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوگی۔ آپ ان کو دیں گے تو وہ آپ کا ایسا صدقہ جاریہ ہوگا جو قیامت تک کے لیے ہوگا، یعنی وہ ختم نہ ہونے والا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے اگر کوئی کتابیں خرید لیتا ہے، یا آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے اگر کوئی لباس خریدتا ہے، کوئی طالب علم یا کوئی عالم، یا وہ خوراک ہی خرید لیتا ہے، وہ اس کے خون میں آپ کی ذریعے سے وہ خوراک شامل ہو جاتی ہے، اور وہ جتنا عرصہ دین کا کام کرے گا اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو جب کبھی بھی خرچ کرنے کا خیال آئے اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کس کو دینا ہے، تو آپ اپنی مسجد کے امام کو دے دیں، آپ آس پاس کے مدارس کے طلباء تک پہنچائیں، مدارس کے اساتذہ تک پہنچائیں، مدارس کی جو منتظمین ہیں ان تک پہنچائیں۔ بہت مشکل ہوتی ہے پورا سسٹم چلانے میں، اور وہ کس طرح سے چلا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بھروسے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کو بڑا دولت مند تصور کرتے ہیں کہ ان کو تو بڑی موجیں لگی ہیں، ان کے پاس تو بہت ہے، ہوتی ہیں اللہ کی رحمتیں، لیکن سب سے زیادہ ضرورت مند وہی ہوتے ہیں، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ اور تیسری اس سے مراد مجاہدین ہیں۔ مجاہد بھی اپنی مرضی سے سفر نہیں کر سکتا زمین میں، اپنی مرضی سے جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا، اور وہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس جو ہے، جو اس کو اس کی تنظیم دے دیتی ہے وہی وہ کھانے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو تیسری جو قسم ہے وہ مجاہدین ہے۔ جب بھی خیال آئے تو ان کے اوپر خرچ کریں۔ لا يسألون الناس الحافا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو چمٹ کر ان سے مانگتے نہیں ہیں۔ کتنی بڑی علامت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ان کو چہروں سے پہچانے، وہ لوگوں کو چمٹ کر ان سے نہیں مانگتے، جیسے فقیر گلیوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہیں، وہ ہیں فقیر لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس لیے خرچ کرنے کے بعد تشہیر نہ کرتے پھرو کہ میں نے اتنا دیا اور میں نے اتنا دیا اور میں نے فلاں کو دیا اور فلاں کو دیا۔ یہ چیزیں جو ہے اس سے بھی اللہ منع فرما رہے ہیں، تشہیر مت کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ نے دیکھ لیا ہے کہ تم نے کتنا خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے لکھ بھی لیا ہے تم نے کس نیت سے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پختہ یقین اللہ تعالیٰ پختہ ایمان عطا فرمائے۔